اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے حصہ نثر کا سبق نمبر 6 پڑھنا ہے۔ سبق کا نام پنچایت ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف۔ منشی پریم چند، ان کی پیدائش 1880 میں ضلع بنارس اور گاؤں جو ان کا تھا ملہی، وہاں پیدا ہوئے۔ والد کا نام منشی عجائب لال اور اصل نام ان کا دھن پت رائے تھا۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک سکول میں مدرس ہو گئے۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل سکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کر لیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی و ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت اور اسی سال بنارس میں وفات پائی انہوں نے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں، کسانوں کی زندگی پر اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو بڑی خوبی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اپنا موضوع تحریر بنایا۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں، جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعہ میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو ناول لکھے، میدان عمل، بازار حسن، گاؤدان وغیرہ، یہ انہوں نے ناول لکھے ہیں اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی، لین دین میں بھی کچھ ساجھا تھا۔ ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو کو سونپ گئے تھے، اور الگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے۔ اس دوستی کا آغاز اسی زمانہ میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدر بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو زانوائے ادب طے کرتے تھے۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجھیں، خوب پیالے دھوئے۔ ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے۔ اور الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم کا کوئی دقیقہ اس نے فروغ گذاشت نہیں کیا۔ علم اس کی تقدیر ہی میں نہ تھا۔ شیخ جمراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے مواضعات میں پرسش ہوتی تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی۔ ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ تو الفاظ کے معنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی: یارانہ، دوستی، سونپنا، سپرد کرنا، بزرگوار، بزرگ کی مانند، روبرو، سامنے، رکابیاں، پلیٹیں، پرانی وضع کے، پرانی طرز کے، دقیقہ فروغ گذاشت نہ کرنا، کوئی کمی یا کسر نہ چھوڑنا، بے دریغ کثرت سے پرسش، پوچھ گچھ، ساجھا، حصے داری،
پدر فارسی کا یہ لفظ ہے، محبت میں بولا جاتا ہے، اور پدر بزرگوار بزرگ والد، زانوائے ادب طے کرنا، ادب سے بیٹھنا، مانجھنا دھونا، تحصیل علم حاصل کرنا، تازیانہ کوڑا چابک سزا کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے، قرب و جوار ارد گرد سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ اس پیراگراف میں مصنف منشی پریم چند دو دوستوں کے درمیان جو دوستی تھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ شیخ جمن اور ان کے دوست الگو کے آپس میں بہت گہری دوستی تھی، اور ان کی دوستی ایسی تھی کہ ان کو ایک دوسرے پر بہت بڑا اعتبار تھا۔ جب ایک دوست کہیں چلا جاتا تو اپنا گھر، اپنا سب کچھ دوسرے کے سر پر چھوڑ جاتا، تو کیونکہ اعتماد تھا تو وہ بھی اس کو اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تھا، ذمہ داری کو خوب طریقے سے اچھے طریقے سے نبھاتا تھا۔ جب شیخ جمن حج کو چلے گئے تو انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ الگو کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے بھی اس کی ذمہ داری کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اور جب الگو باہر چلے جاتا تو وہ بھی اپنا گھر جو ہے شیخ جمن کے حوالے کر کے جاتے تھے، تو وہ بھی اپنی ذمہ داری کو خوب نبھاتے تھے۔ اب ان کی دوستی کس طرح ہوئی؟ جب شیخ جمن کے والد شیخ جمراتی، کیونکہ وہ ان کے استاد تھے، جب وہ پڑھاتے تھے تو دونوں وہاں اکٹھے ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے اور سبق یاد کرتے تھے، اور اس وقت الگو جو ہے اپنے استاد کی خوب خدمت کرتے تھے، اور انہوں نے وہاں خوب پلیٹیں مانجھیں، پیالے دھوئے اور حقہ بنا کر اپنے استاد صاحب کو پیش کرتے تھے۔ ان کی ذہن میں یہ بات تھی کہ پڑھائی ہو نہ ہو، اصل میں استاد کی خدمت ہے اور استاد کی دعائیں ہیں جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، اور انسان کا مقدر یا قسمت جو بنتی ہے استادوں کی دعاؤں سے بنتی ہے۔ استاد کا فیض سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ استاد اگر محبت سے، شفقت سے اور محبت سے اگر سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، تو وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسے پھر علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں، مصنف کہتے ہیں تو وہ بھی ان کا ذہن بھی یہی تھا کہ علم ہو نہ ہو، پڑھائی ہو نہ ہو، بس اصل میں استاد کی دعائیں ہمیں جو ہیں آگے تک لے جاتی ہیں، ہمارا مقدر بدل سکتی ہیں، اور ہمارا مستقبل اسی چیز میں ہے کہ ہم استاد کی خدمت کرتے رہیں۔ اب یہاں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ استاد کا ادب کس طرح ہوتا ہے۔ تو استاد کے ادب میں وہ دونوں جو ہے ایک مقام تک پہنچتے ہیں، ایک حد تک پہنچتے ہیں، دونوں جو ہے استاد کے ادب میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے اس طرح اپنے استاد کا حقہ روزانہ بناتے تھے، اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے تھے، اور استاد کو جو ہے ان کے پیالے مانجھنا، برتن مانجھنا، کھانے پینے کا ان کا خیال کرنا، دونوں اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرا پیراگراف، اور جو ان کی جو خالہ تھی الگو کی جو خالہ تھی، ان کی ملکیت تھی کچھ، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی، مگر غریب کا وارث کوئی نہیں تھا۔ جمن نے وعدے وعید کی سبز بات دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی۔ تو جب تک حبا نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں، خوب میٹھے لقمے چٹ پٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اعتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ اب اس پیراگراف میں مصنف اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جمن صاحب جو تھے، ان کی جو خالہ تھی بوڑھی تھی، اور ان کا وارث اور کوئی نہیں تھا، ملکیت کچھ تھی ان کی۔ تو جمن نے پہلے تو خوب خاطرداریاں کی، خوب خدمت کی اپنی خالہ کی، اور منہ نہیں ملتا تھا اماں اماں کہہ کر، خالہ خالہ کہہ کر خوب خدمت کرتے تھے، لیکن ان کو سبز باغ دکھا کر وہ زمین اپنے نام کرا لی۔ جب یہ زمین ان کے نام ہو گئی، شیخ جمن کے نام زمین ہو گئی، تو شیخ جمن کی جو بیوی تھی بی فہمین، اس نے اب
روٹی سے سالن کی مقدار کم کر دی۔ رفتہ رفتہ اب یہ ہوا، اب وہ خدمت داری ختم ہوتی گئی، اب وہ بہت پریشان ہوئی، تو انہوں نے اس چیز کا ذکر جمن سے کیا کہ دیکھیں تمہاری جو بیوی ہیں اب میری خدمت نہیں کرتی، اب وہ سالن کی مقدار اس نے کم کر دی ہے۔ شکایت جب کی تو شیخ جمن، اب وہ اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا فساد ڈلواتا، اب وہ صلح پسند آدمی تھا، اس نے اس طرح ان کو اپنی بیوی کو کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہوا، اب وہ خالہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح کیا کریں، مجھے پیسے دے دیا کریں، میں اپنا کھانے پینے کا بندوبست خود کر لوں گی۔ تو اس پر شیخ جمن نے جواب دیا کہ پیسہ کوئی ایسی چیز ہے جو درختوں پر لگتا ہو اور میں تمہیں روزانہ کا اس طرح دے دوں، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہ 2 پیراگراف مکمل ہوئے، اس کے ساتھ مصنف کا تعارف بھی ہوا، تو امید ہے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سنیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔